على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس کے اندر ہم ایک خوبصورت مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں جس میں سناتے ہیں آپ کو حاجیوں کے واقعات۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر کی سیر کرنے والے، اللہ کے مہمان بننے والے، خوش نصیب سفر پر جانے والے حاجیوں کے، زائرین حرمین کے واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ آج جو واقعہ آپ کو سنانا ہے وہ بڑا ہی ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ مجاہد بن یحییٰ بلخی فرماتے ہیں کہ ایک خراسانی 60 سال سے مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، جو کہ بڑا عابد و زاہد شخص تھا اور صالح آدمی تھا۔ دن کو قرآن کریم پڑھتا، ساری رات طواف کرتا، اور اس خراسانی کے درمیان میری دوستی ہو گئی۔ اس صالح مرد نے اپنے خراسانی دوست کو 10,000 دینار بطور امانت رکھوائے کہ آپ یہ رکھیں، اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے لوٹا تو پتا چلا کہ اس خراسانی کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس کے وارثوں کے پاس گیا، کہا میری امانت انہوں نے رکھوائی ہوگی، واپس کیجئے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا اس نے آپ سے کوئی امانت لی ہے یا کہاں رکھی ہے۔ اب یہ شخص بڑا پریشان ہوا کہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی، ظاہر 10,000 دینار ایک بڑی رقم تھی۔ تو اب اس نے فقہائے مکہ سے رجوع کیا کہ حضور حل بتائیں، بندہ دنیا سے چلا گیا اور میری اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنی بڑی جو رقم ہے وہ اس کے پاس تھی۔ تو اب وہاں کے جو فقہائے مکہ مکرمہ تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ خراسانی جس طرح تم بتاتے ہو اس کی زندگی کے بارے میں، وہ تو جنتیوں میں سے ہوگا۔ تم آدھی رات کے وقت بیر زمزم پر، یعنی زمزم کے کنویں کے اندر جھانک کر اس طرح آواز دینا، اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی، وہ تمہیں جواب دے دے گا۔ وہ جو نیک صالح آدمی تھا اس نے ایسا ہی کیا، مگر زمزم کے کنویں سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے پھر علماء مکہ پاک سے رابطہ کیا، انہوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ ایسا کرو یمن جاؤ اور وہاں بیر برہوت پر جا کر اس خراسانی کو آواز لگاؤ، وہاں پر رات کے وقت جہنمیوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کنواں جو ہے جہنم کے کنارے پر بنا ہوا ہے۔ چنانچہ یمن پہنچا، بیر برہوت پر جا کر رات کو جب آواز دی کہ اے خراسانی میں نے تمہیں امانت دی تھی، تو وہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ روحوں کی چیخوں چلانے کی آواز کے بعد اسی خراسانی نے جواب دیا کہ ہاں میں یہاں ہوں اور تمہاری رقم یہاں میں نے دفن کی ہے، جا کر نکال لو۔ چونکہ یہ دوست بھی تھا، اس نے کہا تم تو بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، تمہارا یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تمہاری روح جہنمیوں کے ساتھ کیوں ہے؟ تو اس شخص نے کیا کہا؟ وہ خراسانی کہتا ہے کہ میری ایک معذور بہن تھی، میں نے لاپرواہی اور قطع رحمی کی، اس سے رشتہ توڑا، اس کا خیال نہ رکھا، اس کی وجہ سے میری ساری عبادت تباہ ہو گئی اور مبتلا عذاب ہوں۔ بہرحال یہ دوست تھا، جا کر اپنی امانت بھی نکالی اور اس کی معذور بہن کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا بھائی بڑے عذاب میں ہے، تم اسے معاف کر دو۔ بہن تو بہن ہوتی ہے، اپنے بھائی کو معاف کیا۔ یہ شخص کچھ عرصے کے بعد پھر بیر زمزم پر گیا اور وہاں جا کر جب آواز لگائی تو اس مرد صالح نے، اس خراسانی نے کہا کہ اب میں اللہ کی رحمت سے جنتیوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ بہن نے معاف کیا تو رب نے بھی معاف فرما دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ مکہ پاک میں کئی سالوں کی عبادت کی اس شخص نے، مگر اپنی بہن کے ساتھ سلوک اچھا نہ کیا، سارے اعمال برباد ہو گئے، اس کے کام نہ آئے۔ تو آج بعض اوقات ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہے؟ کیا وہ ہم سے راضی ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تو خوش ہو، گھر والے ناراض ہوں، اور اسی وجہ سے کہیں اللہ بھی ناراض نہ ہو جائے۔ اس مکی واقعے سے، حرم پاک کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے، چاہے باہر والے ہوں چاہے گھر والے ہوں، سب کے ساتھ اچھا رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے حقوق العباد اور آپ کو بھی حقوق العباد کا خیال رکھنے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی رشتہ داروں سے کروں حسن سلوک، قطع رحمی سے بچوں، اس میں کروں نہ بھول چوک، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک